السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین، تھمبنیل سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ آج ہم کہاں کی طرف جانے والے ہیں۔ تو صبح کے بج چکے تھے 6:30، میرے ساتھ میرا دوست حافظ عامر صاحب۔ تو چلو کرتے ہیں اپنا یہ چھوٹا سا سفر اللہ کے نام سے اور اس کے فضل سے شروع۔ یا باہر جو بائک دیکھ رہے ہیں حافظ عامر صاحب کی بائک ہے، اسی پہ ہم سوار ہو کر بعض دوستوں کے پاس پہنچ جائیں گے۔ تو یہاں سے ہم نکلتے ہی پہنچ گئے جو سوپور کا مین برج ہے، مین پل ہے، مطلب یہاں سے ہندوارہ کی کوپارہ کی گاڑیاں گزرتی ہے، یہیں سے سری نگر کی طرف جاتی ہے، بعض ڈسٹرکٹوں میں جاتی ہے، اور اس کے نیچے سے دریائے جہلم بھی گزرتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے صبح صبح کا کتنا خوبصورت ماحول ہے، ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد یہاں سے نکلنے کے بعد ہم نے کر لیا اور ایک راستہ اختیار، جس کو لوگ بائی پاس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی اکثر و بیشتر ہندوارہ کی کوپارہ کی گاڑیاں گزرتی ہیں جو سری نگر کی طرف، بعض ڈسٹرکوں کی طرف، شوپیان، پلوام، ان ڈسٹرکوں میں جاتی ہیں۔ تو بہرحال صبح کا ماحول تھا اور آسمانی ماحول بھی بڑا خوشگوار تھا، نہ زیادہ سردی تھی نہ زیادہ گرمی تھی۔ اور یہاں سے نکلنے کے بعد ہم نے اور ایک راستہ اختیار کر لیا جو سوپور کا ریلوے اسٹیشن ہے، یہ اسی کا راستہ ہے۔ یہ روڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی روڈ ہے، یہاں سے سوپور ریلوے اسٹیشن پر جاتے ہیں لوگ، اور ہم بھی پہنچ گئے سوپور ریلوے اسٹیشن کے پاس۔ اور یہاں سے ہمیں تھوڑا آگے جانا ہے، ہم پہنچ جائیں گے اپنے دوست کے گھر۔ یہ ہم پہنچ گئے اپنے دوست کے گھر، یہاں ہم نے تھوڑی سی چائے پی لی، اور اس کے بعد ہم نے اللہ کا نام لے کر اپنا سفر یہاں سے شروع کر لیا۔ ہم چڑھ گئے اسی گاڑی میں جو گاڑی آج ہمارے ساتھ سفر میں ہے۔ تو اس کے بعد ہم پہنچ گئے کچھ ایسی لوکیشن پہ، ماشاءاللہ دیکھو کتنی خوبصورت لوکیشن ہے، اسی لیے کشمیر کو جنت کا ایک ٹکڑا کہا جاتا ہے، اسی لیے کشمیر کو جنت کہا جاتا ہے، یہ دیکھ لیجئے آپ۔ اور اس کے بعد ہم نے چھوٹا سا ایک مارکیٹ دیکھ لیا، یہاں سے ہمیں کچھ ضرورت کی چیزیں اٹھانی تھی جو رہ گئی تھی۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہاں سے تھوڑی سی دہی اٹھا لیا کیونکہ یہ ہمیں آگے کھانے میں کام آنے والی ہے۔ تو یہاں سے دہی اٹھانے کے بعد پھر میں چلا گیا ATM پہ، کیونکہ میرے جیب میں پیسے کچھ کم تھے، میں نے سوچا کچھ پیسے یہاں سے نکالتے ہیں۔ تو یہاں سے پیسے نکالنے کے بعد ہم نے پھر سے اپنا سفر شروع کر لیا۔ جو آج آسمانی بات اگر ہم کریں گے تو بڑا خوشگوار ماحول تھا، نہ زیادہ سردی تھی نہ زیادہ گرمی تھی، یا آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ارد گرد جو آپ یہ پیڑ پودے دیکھ رہے ہیں یہ سب باغات جو ہے سیب کے باغات ہیں۔ تو ایک کشمیر کی خاصیت ہے۔ میرے ساتھ بیٹھے تھے حافظ عامر صاحب اور ہم چل رہے ہیں اپنی منزل کی طرف۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ بھی یہاں بڑا صاف ستھرا تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لوکیشن پہ ہم پہنچ گئے۔ یہ آپ جنگل دیکھ سکتے ہیں، یہاں کے پیڑ پودے دیکھ سکتے ہیں۔ کاش ہم اللہ کا شکر کرنے والے بن جاتے ہیں، کاش ہمیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیڑ پودے ہماری صحت کے لیے، ہمارے لیے کتنے مفید ہیں، کاش ہم سمجھ جاتے اس بات کو، کاش ہم اللہ کی ان نعمتوں پر شکر کرنے والے بن جاتے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے جو گاڑی جا رہی تھی، تو اسی روڈ سے ہمیں بھی جانا ہے، ابھی ہم کافی دور ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیجیے کتنا خوبصورت منظر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ گاڑی کا اندر کا منظر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں بیٹھے ہوئے تھے حافظ زاہد صاحب اور اس کے بغل میں حافظ یاسین صاحب، مولوی یاسین صاحب تھے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب بچے جو ہیں حافظ زاہد صاحب کے شاگرد ہیں، انہی کی وجہ سے ہمیں بھی نصیب میں ہوا کہ ہم
آج ان کے ساتھ سفر میں ہیں۔ تو چلتے چلتے ہم پہنچ گئے بابا ریشی، مطلب جہاں ہمیں جانا تھا وہاں کا جو مین مارکیٹ ہے نیچے کا، وہاں ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں ہم بچوں کو اچھی طرح رکھ رہے تھے کہ آگے کس طرح جائیں گے، تو یہاں سے بچوں کو ہم نے روانہ کر دیا۔ ان کے ساتھ حافظ زاہد صاحب، حافظ عمر صاحب اور میں، حافظ عامر صاحب اور مولوی یاسین صاحب، ہم پیچھے چل رہے تھے ان کے، کیونکہ بچے ہیں، بہرحال خیال تو رکھنا ہی ہے، ان کے ماں باپ کو جواب دینا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم پہنچ گئے برابر بابا ریشی کے نام سے زیارت جانی جاتی ہے۔ یہاں ایک بزرگ دفن ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا کیسا حسین منظر ہے۔ اور اس کے بعد ہم آگئے اوپر، یہاں ہم نے ایک جامعہ مسجد دیکھی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو راستہ ہے جامعہ مسجد کی طرف جاتا ہے، تو یہاں سے میں نے حافظ عامر صاحب سے کہا آپ موبائل لے لیجئے، تو ہم اس جامعہ مسجد کو، اس حسین منظر کو اپنے کیمرہ میں قید کر لیتے ہیں، اپنے ناظرین کو دکھانے کے لیے، اپنے دوست احباب کو دکھانے کے لیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ہے مسجد کا صحن ہے، تو یہاں آپ دیکھ لیجئے کتنی خوبصورت جامعہ مسجد ہے، ماشاءاللہ تعالی۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہاں آ کر بھی لوگ جو ہیں، بعض لوگ جو ہیں نمازوں سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ تو اس کے بعد وہاں سے میں نیچے آیا، تو وہاں سے نیچے آنے کے بعد پھر ہم پہنچ گئے کچھ ایسی جگہ پہ، مطلب یہاں جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے لنگر لگا ہوا ہوتا ہے، کھانے کا نظم ہوتا ہے ان کے لیے، تو اپنے حساب سے جو بھی کوئی مدد کرنا چاہے اس میں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں ہر ایک چیز کی پیٹی لگی ہوئے ہیں، مرچ ہے، ہلدی ہے، نمک ہے، باقی چیزیں ہیں، یہ چاول ہیں، مطلب کہ جس حساب سے بھی آپ چاہو ان کو مدد کر سکتے ہیں آپ اس میں۔ تو اس کے بعد ہم پہنچ گئے جو زیارت کا مین گیٹ ہے، وہاں ہم پہنچ گئے۔ یہاں ہماری ایک بہن ڈیوٹی پہ تھی اور ہمارا ایک پولیس والا بھائی بھی ڈیوٹی پہ تھا، تو انہوں نے کہا کیمرہ بند کرو، کیمرہ الاؤڈ نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم اندر آئے، ہم نے پھر سے کیمرہ اپنا چالو کر لیا۔ یہاں ایک بھائی صاحب جو ہے نعت پڑھ رہے تھے، اور کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ جوان بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایصال ثواب کر رہے تھے۔ دیکھو، اس کے لیے میں آپ کو یہاں ایک بات بتاؤں، ایصال ثواب کرنا کوئی مطلب یہاں آ کے کوئی ضروری نہیں ہے، یہ آپ کہیں بھی بیٹھ کر کسی بزرگ کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ یہاں آ جاؤ۔ تو بعض لوگ یہاں آ کے پھر اللہ بچائے ایسے کام کرتے ہیں جو اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد ہم وہاں سے نکل کر کچھ ایسی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں جو یہ آپ لنگر دیکھ رہے ہیں، جو بھی نظر و نیاز مانتے ہیں، پھر لوگ یہیں ان جانوروں کو لاتے، یہیں ذبح کرتے ہیں، پھر یہیں پکاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم ڈائریکٹ نیچے آ گئے، جو مارکیٹ ہے اوپر سے ہم نے تھوڑا سا اس کا ویڈیو بنایا۔ تو پھر میں نے یہاں بھیڑ دیکھی، تو میں نے کہا کیا بات ہے، کیا نہیں ہے، یہ ہم بھی دیکھیں گے، اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں گے۔ باہر سے کوئی بندہ آیا تھا، تو یہ دیکھو ہمارے جوان کس طریقے سے اس کو ساتھ دے رہے ہیں، یہ مطلب ان کو فیوچر کے بارے میں بتا رہے تھے، مطلب تمہارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے کیا نہیں۔ دیکھو، یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بھی ہماری تقدیر میں کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ صرف اللہ رب العزت جاننے ہے، اور کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد وہاں سے نکلتے ہی ہم آگے اندر کا جو مارکیٹ ہے، وہاں اس میں آگے چھوٹا سا مارکیٹ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پہ فون آیا کہ ہم چائے پی رہے، آ جاؤ آپ بھی چائے پی لو۔ یہاں حافظ زاہد صاحب، حافظ عمر صاحب اور عرفان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اپنے دوست حافظ عامر صاحب سے کہا چلو ہم بھی حلوہ اور روٹی لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم بھی نمکین چائے پی لیتے ہیں یہاں کی، دیکھتے ہیں کیسا مزہ ہے اس میں۔ تو ہم نے یہاں سے روٹی لے لی، اس کے بعد ہم ڈائریکٹ پہنچ گئے اسی ہوٹل میں جہاں یہ چائے پی رہے تھے، تو ہم نے بھی یہاں تھوڑی سی چائے پی لی۔ تو اس سے پہلے میں نے ایک جگہ باربیکیوز، جن کو انگریزی میں کہتے ہیں اور ہماری زبان میں تج کہتے ہیں، وہ میں نے ایک جگہ دیکھی، تو میں نے ان سے کہا کہ چلو ہم بھی کھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسا مزہ ہے اس میں۔ بہرحال ہم نے باربیکیوز 2 لے لیے،
تو اس کے بعد یہاں آپ اس ویڈیو میں غور کر لیجئے گا، میرے ایک ہاتھ میں کٹورا ہے جس میں چٹنی ہے، دوسرے ہاتھ میں باربیکیوز ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں میں کس طرح کھاؤں۔ یہ میں نے ان سے یہ بات کہی تو یہ ہنسنے لگے، یہ تو ظاہر سی بات ہے کس طریقے سے میں کھا لیتا۔ تو پھر حافظ عمر صاحب نے اپنے ہاتھ میں یہ کٹورا لے لیا جس میں چٹنی تھی، تو پھر میں آرام سے کھانے لگا۔ لیکن آپ سب سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جب بھی آپ یہاں آؤ تو اس کا ٹیسٹ کر لینا، بہت ہی مزہ آیا مجھے اس کو کھانے میں، آپ کو بھی انشاءاللہ مزہ ہی آئے گا۔ تو اس کے بعد ہم نے یہاں کا جو سفر جو ہے وہ ہم نے طے کر لیا۔ اب ہم آگے جانے والے ہیں گلمرگ کی طرف۔ اس سے پہلے ہم نے تھوڑا سا یہاں ویڈیو اٹھایا، میں اور حافظ عمر صاحب ہم چل رہے تھے تو ہم نے تھوڑا سا ویڈیو بنا لیا۔ انشاءاللہ آگے کا بھی سفر آپ سے شیئر کریں گے، آپ کو دکھائیں گے کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔